رات کی تاریکی میں بابل کا عظیم الشان محل خاموش تھا، مگر اس خاموشی میں کسی کے دبے قدموں کی چھاپ سنائی دے رہی تھی۔ چاند کی مدھم روشنی میں ایک سایہ دیواروں کے ساتھ ساتھ سرکتا ہوا محل کے پچھلے دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ یہ کوئی عام شخص نہیں تھا، یہ رضا تھی، نمرود کی اپنی بیٹی۔ رضا کا چہرہ فکر اور خوف کے ملتے جلتے جذبات سے بھرپور تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک غیر معمولی چمک تھی، جیسے وہ کسی بہت بڑے راز سے پردہ اٹھانے والی ہو۔ وہ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتی کہ کوئی اس کا تعاقب تو نہیں کر رہا۔ بابل کے سب سے محفوظ محل میں پلنے والی شہزادی آج کیوں اس طرح چھپ کر نکل رہی ہے؟ وہ کس سے ملنے جا رہی تھی؟ یہ سب کچھ اس دن شروع ہوا جب اس نے پہلی بار اپنے باپ نمرود اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان ہونے والا مکالمہ سنا۔ یہ مکالمہ نہ صرف الفاظ کی جنگ تھی، بلکہ دو نظریات کی ٹکر تھی، طاقت اور غرور کا نظریہ اور حق اور سچائی کا پیغام۔ بابل کا شہر اپنی شاندار تہذیب، بلند و بالا عمارتوں اور طاقتور بادشاہوں کے لیے مشہور تھا۔ انہی بادشاہوں میں سب سے زیادہ جابر اور مغرور بادشاہ نمرود تھا۔ نمرود نے خود کو خدا کا درجہ دے رکھا تھا اور اپنی طاقت کے نشے میں چور تھا۔ وہ لوگوں کو مجبور کرتا تھا کہ وہ اسے سجدہ کریں اور اپنی زندگیوں میں اس کے حکم کو حرف آخر سمجھے۔ نمرود کا محل ہر لحاظ سے شاندار تھا، لیکن اس کی دیواروں کے پیچھے ظلم کی داستانیں رقم ہوتی تھیں۔ اس کے محل پر نافرمانی کرنے والوں کو سخت سزائیں دی جاتی تھیں اور ہر وہ شخص جو توحید کی بات کرتا اسے اذیت ناک انجام کا سامنا کرنا پڑتا۔ اسی ظلم و جبر کے ماحول میں نمرود کی بیٹی رضا پروان چڑھی۔ رضا اپنی خوبصورتی، ذہانت اور نرمی کے لیے مشہور تھی۔ وہ عام شہزادیوں کی طرح نہیں تھی جو صرف شاہی زندگی کی رنگینیوں میں کھوئی رہتی تھی۔ اس کے دل میں ہمیشہ یہ سوال اٹھتا تھا، کیا واقعی اس کا باپ خدا ہے؟ کیا کائنات کا نظام نمرود کے اختیار میں ہے؟ اس کے یہ سوالات اس وقت اور زیادہ گہرے ہوتے گئے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بابل میں توحید کی دعوت دینا شروع کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا اور یہ پیغام دیا کہ حقیقی طاقت صرف اللہ کے پاس ہے، نہ کہ کسی انسان کے پاس۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت بابل میں پھیلی تو نمرود نے انہیں اپنے دربار میں طلب کیا۔ قرآن پاک میں اس مکالمے کا ذکر کچھ اس طرح ملتا ہے، کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا، اس بنا پر کہ اللہ نے اسے سلطنت دی تھی؟ جب ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، اس نے کہا میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا بے شک اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، بس تم مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ تب وہ کافر حیران رہ گیا، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ مکالمہ نمرود کے غرور کو چکنا چور کرنے کے لیے کافی تھا، مگر اس کی آنکھوں پر تکبر کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ دربار میں موجود اس کی بیٹی بھی یہ مکالمہ سن رہی تھی اور اس کے دل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سچائی کی روشنی پھوٹنے لگی۔ بس نمرود کی بیٹی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ وہ محل کی دیواروں کے سائے میں چھپتے چھپاتے ان کے پاس جا پہنچی اور کہا اے ابراہیم، آپ جس رب کی باتیں کرتے ہیں کیا واقعی وہی ہر چیز پر قادر ہے؟ کیا وہ میرے باپ نمرود سے بھی زیادہ طاقتور ہے؟ بس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، ہاں، میرا رب وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، جو دلوں کے راز جانتا ہے اور جو ہر ظلم کے مقابلے میں
حق کی فتح کا وعدہ کرتا ہے۔ بس رضا کا دل اس سچائی کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو چکا تھا۔ اس نے ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں اسلام قبول کیا اور اللہ پاک کی عبادت کا عہد کر لیا۔ جب نمرود کو پتہ چلا کہ اس کی اپنی بیٹی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروکار بن چکی ہے تو اس کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ اس نے اپنی بیٹی کو دربار میں بلایا اور دہاڑتے ہوئے کہا، کیا یہ سچ ہے کہ تم نے میرے دشمن کے دین کو قبول کر لیا ہے؟ کیا تم بھول گئی ہو کہ میں تمہارا باپ ہوں اور میں ہی اس دنیا کا خدا ہوں؟ رضا نے ہمت کے ساتھ جواب دیا، اے میرے باپ، آپ انسان ہیں، خدا نہیں۔ خدا تو وہ ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، جو زمین و آسمان کا مالک ہے، جو زندگی اور موت دیتا ہے اور جو ہمارے دلوں کے حال خوب جانتا ہے۔ میں ابراہیم علیہ السلام کے رب پر ایمان لا چکی ہوں اور اس ایمان سے کبھی پیچھے ہٹنے والی نہیں۔ بس نمرود کا غرور ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اس نے اپنی ہی بیٹی کو قید میں ڈالنے کا حکم دیا اور کہا کہ اگر وہ اپنے ایمان سے باز نہ آئی تو اسے بھی اسی آگ میں جھونک دیا جائے گا جس میں اس نے ابراہیم کو ڈالا تھا۔ بس نمرود نے اپنی ہی بیٹی کے لیے وہاں آگ تیار کروائی جس میں اس نے ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ یہ آگ اتنی شدید تھی کہ اس کے شعلے آسمان سے باتیں کرتے تھے۔ جب رضا کو اس آگ میں پھینکا گیا تو اس نے دعا کی، اے میرے رب، میں نے تیرے لیے اپنے باپ کی بادشاہت کو ٹھکرا دیا، اپنی زندگی کو تیرے حوالے کر دیا، تو ہی میرا محافظ ہے۔ اللہ پاک نے وہی معجزہ دوبارہ دہرایا جو ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہوا تھا۔ آگ رضا کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی بن گئی۔ یہ منظر دیکھ کر نمرود کے درباری حیرت زدہ رہ گئے، مگر نمرود اپنی ضد اور تکبر میں قائم رہا۔ تاریخی روایات کے مطابق نمرود نے اپنی طاقت کے غم میں اللہ پاک سے جنگ کا اعلان کر دیا۔ اللہ پاک نے اس پر ایک معمولی مچھر کو مسلط کیا جو اس کی ناک میں داخل ہو کر اس کے دماغ تک پہنچ گیا اور اسے اندر ہی اندر سے کھاتا گیا۔ نمرود درد سے چیختا چلاتا رہا یہاں تک کہ اسی عذاب میں اس کی موت ہو گئی۔ نمرود کے زوال کے بعد رضا نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مل کر توحید کا پیغام بابل میں پھیلایا۔ وہ اپنے ایمان پر قائم رہی اور ظلم کے خلاف ایک مثال بن گئی۔ نمرود کی بیٹی کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ سچائی کی تلاش اور ایمان کی قوت کسی بھی رکاوٹ کو عبور کر سکتی ہے، چاہے وہ رکاوٹ کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو۔ دنیا کی طاقتیں عارضی ہیں لیکن اللہ پاک پر ایمان اور سچائی کی روشنی ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ یہ داستان ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اگر ایک شہزادی اپنے باپ کے جبر کے خلاف کھڑی ہو سکتی ہے اور اللہ پاک کی رضا کے لیے سب کچھ قربان کر سکتی ہے تو ہم بھی اپنی زندگی میں سچائی اور ایمان کے راستے پر ثابت قدم رہ سکتے ہیں۔